بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چیپٹر نمبر 2 قرآن کا، اس کی کچھ آیتوں کو لے کر اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے البقرہ کی آیت نمبر 206 یعنی ورس نمبر 206 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کو وہ پریسٹیج ایشو بنا لیتا ہے اور گناہ سے لپٹا رہتا ہے۔ یہاں پر پہلے یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے تقویٰ کا لفظ قرآن میں بار بار آیا ہے۔ قرآن کے بالکل شروع میں آپ پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو تقویٰ بار بار قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے۔ تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا یا بچنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ سبمیشن ٹو گاڈ بائی چوائس۔ دیکھیے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب خدا کے مقابلے میں تقویٰ کے کلچر پر ہیں۔ تقویٰ اس کائنات کا یونیورسل کلچر ہے، یونیورسل کلچر ہے۔ ہر چیز جو اس کائنات میں ہے وہ خدا سے ڈرتی ہے، ہر چیز خدا کے حکم کی پابند ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، یعنی سبمیشن اور سرنڈر یہ اس کائنات کی ہر چیز کا مذہب ہے۔ یعنی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سبمیشن از دا اونلی ریلیجن فار بوتھ مین اینڈ دی یونیورس۔ سبمیشن از دا اونلی ریلیجن فار بوتھ مین اینڈ یونیورس۔ لیکن ایک فرق ہے انسان میں اور ریسٹ آف دا ورلڈ، انسان میں اور دوسری چیزوں میں۔ وہ کیا؟ انسان کے سوا جو بقیہ چیزیں ہیں وہ کمپلسیولی سبمیشن کا طریقہ اختیار کیے گئے ہیں، کمپلسیولی، ان کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے۔ لیکن انسان کو چوائس ہے، کیونکہ انسان کو آزادی دی گئی ہے، بقیہ چیزیں آزاد نہیں ہیں۔ سارا جو مٹیریل ورلڈ ہے وہ لا آف نیچر سے کنٹرول ہوتا ہے، اور جو انیمل ورلڈ ہے وہ بھی انسٹنکٹ سے کنٹرول ہوتا ہے۔ لیکن انسان آزاد ہے۔
تو انسان کو بھی سبمیشن کے راستے پر چلنا ہے، لیکن آزادانہ اختیار کے تحت. یعنی انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ آزادانہ اطاعت خداوندی، آزادانہ طور پر اللہ سے ڈر کر رہنا، آزادانہ سبمیشن. تو اسی کو میں نے کہا کہ تقویٰ کا مطلب ہے سبمیشن ٹو گاڈ بائی چوائس. اسی پر جنت ہے. اس کائنات میں کوئی بھی دوسری چیز نہیں ہے جس کے لیے جنت ہو، پیراڈائز ہو. صرف انسان ہے جس کے لیے جنت ہے، پیراڈائز ہے. تو اس کی پرائس کیا ہے؟ یہی اس کی پرائس ہے، سبمیشن ٹو گاڈ بائی چوائس. آزادانہ اختیار کے تحت خدا کا ماتحت بنا لینا اپنے آپ کو. آزادانہ اختیار کے ساتھ، آزادانہ اختیار کے تحت خدا کے آگے سرنڈر کر دینا. تو تقویٰ کا مطلب ہے سبمیشن ٹو گاڈ بائی چوائس. تو یہ فرمایا آیت نمبر 206 میں کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو، تو وہ اس کو عزت کا سوال بنا لیتا ہے، پریسٹیج ایشو بنا لیتا ہے، اور اپنے گناہ کے طریقے پر وہ قائم رہتا ہے. یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ کیوں اس کو وہ عزت کا سوال بنا لیتا ہے. کیونکہ خدا کے مقابلے میں ہر آدمی اتنا زیادہ ہیلپ لیس ہے، اتنا زیادہ عاجز ہے کہ کوئی بھی خدا کے مقابلے میں عزت کا سوال نہیں بنائے گا. یہ ہوتا ہے انسان کے مقابلے میں. چونکہ خدا کی بات ایک انسان کے منہ سے کہی جاتی ہے، خدا خود ڈائریکٹ طور پر لوگوں کو نہیں کہتا، خدا خود سامنے نہیں آتا، خدا ڈائریکٹ طور پر ایڈریس نہیں کرتا. خدا کسی کو پرافٹ بناتا ہے، میسنجر بناتا ہے، اور وہ خدا کی طرف سے بولتا ہے. پرافٹ کے بعد دائی یہی کام کرتا ہے. دائی جو ہے پرافٹ کی جگہ پر، یعنی پیغمبر کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے. تو دعوت کا کام دراصل پیغمبر کی نیابت ہے. دائی پیغمبر کا قائم مقام ہوتا ہے. تو پھر بھی انسان ہے. تو جب ایک پیغمبر نے کہا کہ خدا سے ڈرو، گناہ گاری کی زندگی چھوڑو، خدا کو ایک مانو، تو اس نے لیا ایک انسان کی بات کے طور پر، خدا کی بات کے طور پر نہیں. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ جب بھی آدمی کسی سے سنتا ہے سچائی کی بات، جس میں اس کو اپنی غلطی دکھائی دیتی ہے، جس میں دکھائی دیتا ہے کہ اب تک میں جھوٹ پر کھڑا ہوا تھا، اب مجھے سچائی پر کھڑا ہونا ہے، اب تک میں گناہ گاری میں پڑا ہوا تھا، اب مجھے نیکی کے راستے پر چلنا ہے، اب تک میں اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اب مجھے خدا کے بتائے ہوئے پرنسپل پر چلنا ہے، اب تک میں اپنی انا کو فالو کر رہا تھا، اب مجھے خدا کو فالو کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے پیغام، یہ ہوتا ہے میسج پیغمبر کا یا پیغمبر کے بعد دائی کا.
تو آدمی دیکھتا ہے کہ میرے سامنے جو انسان ہے وہ جو یہ میسیج دے رہا ہے، تو جیسا میں ویسا وہ، میں بھی انسان، یہ بھی انسان. تو اگر میں اس کی بات مانوں تو گویا کہ میں نے ایک انسان کے آگے، اگر میں اس کی بات مانوں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں ایک انسان کے آگے جھک گیا. دیکھیے ایمان اور انکار میں ہی فرق ہے. جب سچائی کا میسیج دیا جائے، جب خدا کی بات لے کر کوئی آدمی کھڑا ہو، تو جو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ خدا کی بات ہے جو کہ انسان کی زبان سے ادا ہو رہی ہے، یہ خدا کی بات ہے جو ایک انسان کی زبان سے ادا ہو رہی ہے، تو فوراً اس کے آگے سرنڈر کر دیں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں جو سرنڈر کر رہا ہوں تو کسی انسان کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے. تو ایمان اور انکار کا یہ فرق ہے کہ جو انسان سچائی کے میسج کو سنے اور اس کو اگرچہ وہ دیکھے کہ اگرچہ ایک آدمی بول رہا ہے، لیکن وہ بات جو ہے وہ خدا کی بات ہے، انسان کے منہ سے ادا ہونے والی بات کو وہ خدا کی بات سمجھے، تو وہ اس کو اپنا اور خدا کا معاملہ قرار دے گا. ایک طرف میں ہوں، ایک طرف خدا ہے. تو جو لوگ ایسا سوچیں گے کہ یہ خدا ہے جو کسی انسان کے معرفت مجھ کو ایڈریس کر رہا ہے، تو فوراً وہ سبمیشن کا رویہ اختیار کر لیں گے، کیونکہ وہ اس کو انسان اور خدا کا معاملہ سمجھیں گے. تو ایمان یہ ہے کہ دعوت کی پیغام کو انسان اور خدا کا معاملہ سمجھنا. تو جو لوگ ایسا سمجھیں گے وہی مومن بنتے ہیں، وہی جھک جاتے ہیں، وہی سرنڈر کرتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ دیکھیں وہ ایک انسان ہی تھا یہ بول رہا ہے، ایک انسان ہے یہ جو اس کو پیغام دے رہا ہے، تو اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس کو انسان اور انسان کا معاملہ سمجھ بیٹھتے ہیں. کیونکہ ایک طرف وہ خود ہوتے ہیں اور دوسری طرف ایک دائی ہے یا پیغمبر ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک انسان اور دوسرے انسان کا معاملہ ہے. یہی لوگ ہیں جو اس کی عزت کا سوال بنا لیتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو انکار کی روش اختیار کر لیتے ہیں. تو جو آدمی دعوت کے معاملے کو انسان اور انسان کا معاملہ سمجھ لے، وہی وہ ہے جو انکار کر دے گا، نہیں مانے گا. اور وہ انسان جو اس کو انسان اور خدا کا معاملہ سمجھے وہ سرنڈر کر دے گا، اور اسی کا نام ہے ایمان. تو یہ فرمایا کہ یہ بات جو ہے یہ سرداروں کی بات ہے، یعنی وہ لوگ جو کسی سوسائٹی میں سربراہ عہدہ ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، انہی کا مسئلہ یہ زیادہ ہوتا ہے. عام لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے سرنڈر کرنا، لیکن جو بڑائی میں جی رہے ہوں، جن کو سرداری ملی ہوئی ہو، جو سماج میں لیڈر کا درجہ پائے ہوئے ہوں، انہی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو وہ عزت کا سوال بنا لیتے ہیں، یہ دیکھ کر کے کہ تو انسان ہے میرے سامنے، میں انسان کے آگے کیوں جھکوں. تو ایگو پرابلم بنا لیتے ہیں وہ. لیکن جو لوگ اس کو اس طرح لیں کہ یہ اگرچہ ایک انسان بول رہا ہے لیکن یہ خدا کی بولی ہے، خدا کی بات ہے، تو وہ فوراً سرنڈر کر دیں گے. اور جب سرنڈر کریں گے تو وہ یہی سمجھیں کہ میں خدا کے آگے جھک گیا.
اسی لیے تقویٰ کا میں نے بتایا کہ تقویٰ نام ہے سبمیشن ٹو گاڈ بائی چوائس. اب دیکھیے اس کے آگے آیت نمبر 208. آیت نمبر 208 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اے ایمان والو اطاعت میں یعنی خدا کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے جو احکام ہیں ان کو اپنے اوپر نافذ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب کہ تمہاری اپنی ذات کے اعتبار سے تم اطاعت میں داخل ہو جاؤ. یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی یاد میں زندگی گزارو, اللہ کی عبادت کرو, اپنے بول میں تمہاری زبان جو چلے, جس طرح تمہاری جو اسپیچ ہے وہ خدا کی, جو تم بولو تو یہ سوچ کر بولو کہ تم کو اپنے ہر بول کا خدا کو حساب دینا ہے. تو تمہاری اسپیچ, تمہارا بیہیویئر, تمہارا کریکٹر, تمہارے ایکٹیویٹیز, تمہاری ڈیلنگ فیملی کے اندر, فیملی کے باہر, کھلے میں اور چھپے میں, ہر حال میں ایز این انڈیویجول تمہاری جو روش ہے وہ پورے کی پوری اسلام پر ہو. یہ جو فرمایا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, یہ انڈیویجول کے اعتبار سے, فرد کے اعتبار سے. اس کا مطلب نہیں کہ لڑ کر کے حکومتوں کو بدلو اور اسلامی حکومت قائم کرو اور سارے قوانین اسلام کے نافذ کرو, تب جا کر کہ تم اسلام میں مکمل اطاعت کرنے والے بنو گے. یہ سب بالکل ایبسرڈ باتیں ہیں. اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کے معنی ایز این انڈیویجول, تمہارا ایز اے فرد, تم جو ایک فرد ہو, ایک انسان ہو, تو تم کو تمہاری نیت, تمہارا قول, تمہاری سرگرمی, تمہارا بیہیویئر, تمہاری ڈیلنگ, یہ جو تمہاری ڈیلی لائف ہے, فرد کی حیثیت سے روزانہ جو تم کرتے ہو, ان سب میں تم کو خدا کے احکام کی پابندی کرنی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اجتماعی زندگی میں انقلاب پیدا کرو, حکومتوں سے لڑ کر کے حکومت اسلامی قوانین نافذ کرو. اس کا ایسا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی ہر تشریح بالکل باطل ہے, ایبسرڈ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کو روزانہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جس میں اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کی سوچ, اس کی نیت, اس کے بول, اس کا بیہیویئر, اس کا اخلاق, اس کے معاملات, ہر چیز میں اس کو کوئی رخ اختیار کرنا پڑتا ہے, کوئی رخ, کوئی پیٹرن. تو اس کو اسلام پر ڈھالو, یعنی اپنی انفرادی زندگی کو اسلام پر ڈھالو. مطلب یہ ہے اس کا, جو تمہاری انفرادی زندگی ہے, ایک فرد کی حیثیت سے جو تمہاری زندگی ہے, اس کو پوری طرح مکمل طور پر اسلام کے طریقے پر ڈھال دو.
تمہاری اپنی جو فرد کی حیثیت سے زندگی ہے اس کا کوئی حصہ اسلام کے باہر نہ رہے. مثال کے طور پر ایسا نہ ہو کہ تم مسجد میں نماز تو پڑھو اور جب اپنے بزنس میں جاؤ تو بزنس میں تم لوگوں کو دھوکہ دو, لوگوں سے جھوٹ بولو, لوگوں کو ایکسپلائٹ کرو, غلط سودا دو لوگوں کو. ایسا مت کرو. یا یہ کہ تم سال میں جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھو لیکن ساتھ ساتھ لوگوں سے جھگڑا کرو. تو یہ جو چیز ہے کہ ہم مسجد کی عبادت تو کر لیں لیکن معاملات میں ہم سرکش بن جائیں, اس سے منع کیا گیا ہے. ایک فرد کی حیثیت سے جو زندگی ہماری ہے, چاہے وہ مسجد میں ہو, مسجد کے باہر ہو, فیملی میں ہو, فیملی کے باہر ہو, وہ پوری کی پوری اسلام کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو. یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو جب تم ایمان لائے ہو, جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, جب تم نے اللہ کا اقرار کر لیا ہے, پیغمبر کا اقرار کر لیا ہے, تو اب تمہارا فرض بن جاتا ہے کہ تم اپنی روزمرہ کی زندگی کو, اپنی انفرادی سرگرمیوں کو پوری طرح اللہ کی اطاعت میں دے دو. اسی طرح دیکھیے آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 212 لیجیے, 212. اس میں فرمایا کہ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا, زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا, جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے. یہ دنیا کی زندگی ہماری ہے تو انکار کرنے والوں کو وہ مزین کر دی گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انکار کی روش جو ہے یہ ہے, کفر کے معنی انکار کے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب جو قرآن کے مترجم ہیں, جن کے ترجمے کو سب سے زیادہ آتھینٹک مانا جاتا ہے, آتھینٹک, انہوں نے کافر کا ترجمہ منکر کیا ہے اور کفر کا ترجمہ انکار کیا ہے. یہی صحیح ہے. یعنی عربی زبان میں کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار, کافر کے معنی ہوتے ہیں منکر. یہ مطلب ہے اس کا. اس بات کا ایک بات پورے دلیل کے ساتھ پیش کی جائے کسی کے سامنے, وہ سمجھ لے, اچھی طرح اس کو وہ بات پہنچ جائے, پھر بھی وہ کہے کہ میں تو اس کو نہیں مانتا, تو وہ منکر بنا. اور اگر اس کے سامنے بات پیش ہی نہیں گئی, اگر اس کے سامنے بات پیش ہی نہیں کی گئی تو اس کو آپ منکر نہیں کہہ سکتے. پیش کیے جانے کے بعد, بھرپور طور پر پیش کیے جانے کے بعد, تب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس نے انکار کیا یا وہ منکر بن گیا. اور پیش کرنا یہ نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرتے. پیش کرنے کا جو یعنی سچائی کو پیش کرنے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے قرآن میں کہ وَلَا يَقُولُوا دَرَسْتَ, یعنی وہ کہہ پڑیں, وہ خود بول دیں کہ تم نے ساری بات پہنچا دی, ہم جان چکے.
دیکھو پیش کرنے کا جو معیار ہے وہ پیش کرنے والے پر نہیں ہے، جس پر پیش کیا گیا ہے اس پر ہے۔ دائی اور مدعو، دائی وہ ہے جو پیش کر رہا ہے، مدعو وہ ہے جس کے اوپر بات پیش کی گئی ہے۔ تو یہ مدعو کے رویے سے طے ہوگا کہ وہ انکار کیا، مدعو کے رویے سے طے ہوگا کہ وہ منکر بنا یا نہیں بنا۔ دائی کے کہنے سے کوئی منکر نہیں بن سکتا ہے۔ تو قرآن میں فرمایا کہ وَلَا یقولوا درست، یہاں تک بات پہنچاؤ، یہاں تک بات پہنچاؤ، یہاں تک بات پہنچاؤ کہ وہ خود بول دیں کہ ہاں ہم نے سمجھ لیا، ہم نے جان لیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے۔ تب آپ یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ آدمی منکر بن گیا۔ تو جب آدمی انکار کی روش اختیار کرتا ہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ برائی اس کے لیے مزین کر دی جاتی ہے؟ مزین مانے اچھی لگنے لگتی ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو کیوں؟ دیکھیے، جب آدمی سمجھ بوجھ کر انکار کرے، سمجھ بوجھ کر بات اس کے سامنے پیش کی گئی، وہ سمجھا اور جان بوجھ کر اس نے انکار کیا، تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً ہی شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا انکار شیطان کو اس آدمی کے اندر ایک پینٹریشن کا مقام دے دیتا ہے، اس کے اندر داخل ہونے کا موقع پا لیتا ہے شیطان۔ اب شیطان جب داخل ہو گیا آدمی کے اندر تو شیطان کا یہی کام ہے، شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرے۔ قرآن میں کئی جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ شیطان جو ہے کیا کرتا ہے، آدمی کے اندر داخل ہو کر غلط کاموں کو، برائی کے کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو جب شیطان اندر داخل ہو گیا تو اس کے بعد یہ پروسیس آدمی کے اندر شروع ہو جاتا ہے، چیزیں، برائی کی باتیں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں، یعنی فالس، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان اس کو فالس جسٹیفیکیشن دینے لگتا ہے، فالس جسٹیفیکیشن۔ فالس جسٹیفیکیشن کا میدان بہت زیادہ بڑا ہے۔ ہر چیز کو آپ، ہر برائی کے لیے دنیا میں فالس جسٹیفیکیشن موجود ہوتا ہے، اور شیطان یہ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو جب آدمی سچائی کا انکار کر دے تو وہ شیطان کو انوائٹ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کے سامنے، جب بھی کسی آدمی کے سامنے سچائی پیش کی گئی دلیل کے ساتھ، وہ سمجھا اس کو، پھر بھی اس نے انکار کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شیطان کو انوائٹ کر رہا ہے کہ آؤ مجھے اپنے بس میں کر لو۔ اور شیطان کا بس میں کرنا یہی ہے کہ وہ فالس جسٹیفیکیشن میں آدمی کو الجھائے رہتا ہے۔ ہر برائی کے لیے وہ ایک خوبصورت توجیہ دے کر اسی میں اس کو مشغول کر دیتا ہے۔ تو آدمی کو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تزیین جو ہے، چیزوں کا مزین کیا جانا یا فالس جسٹیفیکیشن، یہ آدمی کو برائی کے کام میں ڈھیٹ بنا دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک کام کر رہا ہوں، اپنے فالس جسٹیفیکیشن کے بنا پر وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، پھر وہ
اسی میں جم جاتا ہے، ٹھیٹ بن جاتا ہے، چھوڑتا نہیں اس کو. اس وجہ اس بنا پر آدمی کو بہت زیادہ اپنا انٹراسپیکشن کرنا چاہیے کہ کہیں بہت زیادہ سوچتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان اس کو اس دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے. جھوٹی توجیہ، خوشنما توجیہ، فالس جسٹیفیکیشن، اس میں تو نہیں اس نے مجھے پھنسا دیا ہے. تو یہ کوئی آسمان سے آواز نہیں آئے گی. آدمی کو خود سوچ کر اسے جاننا ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ سبمیشن ٹو گاڈ بائی چوائس. تو اپنے چوائس کو آپ کو استعمال کرنا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے. اور وہ جبھی ہوتا ہے جب آپ انٹراسپیکشن کرتے رہیں. شیطان کی تزیین سے، شیطان کے جھوٹے جسٹیفیکیشن سے بچنے کے لیے ہر صبح و شام، ہر رات اور دن آدمی کو سوچتے رہنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. 70 کا معنی گن کر نہیں، مطلب بار بار کرتا ہوں. اس طرح آپ نے نمونہ دیا انسان کو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. استغفار کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ خدا کی ہیلپ حاصل کر لیتے ہیں، خدا کو اپنی ڈھال بنا لیتے ہیں. پھر فرشتے آپ کے مددگار ہو جاتے ہیں، اور فرشتے آپ کو اس سے بچاتے ہیں کہ آپ فالس جسٹیفیکیشن میں پڑھ کر غلطیوں کے عادی بن جائیں اور پھر اسی میں موت آ جائے. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 213، یعنی البقرہ کی آیت نمبر 213. اس میں فرمایا کہ اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آیت نمبر 213، اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی رہنمائی دے دیتا ہے. یہاں پر دیکھیے یہ جو لفظ ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں جبر ہے، خدا چاہے گا تو آپ کو ہدایت ملے گی، نہیں تو ہدایت نہیں ملے گی. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. دیکھیے کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن کے کنٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی ایک آیت کو سنگل آؤٹ کر لیں، اس سے مطلب نکالیں، تو یہ غلط ہے. مثلاً قرآن کی ایک آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اس کو آپ سنگل آؤٹ کر لیں، کہیں کہ نماز، قرآن تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نماز مت پڑھو. تو اس قسم کا استدلال جو ہے بالکل لغو ہے، بالکل ایبسرڈ ہے. قرآن کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی دوسری آیتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، پورے کنٹیکسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے، پوری اسکیم جو قرآن کی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سچائی کی طرف،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنی آزادی کو صحیح ڈھنگ پر استعمال کرتا ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے آزادی کو مس یوز کرنا اور آزادی کو صحیح ڈھنگ پر استعمال کرنا، سارا معاملہ یہی ہے، اسی پر سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. جو انسان ایسا کرے کہ اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑنے لگے تو اس نے اپنی آزادی کو غلط استعمال کیا. جس آدمی کو غصہ آ جائے اور وہ پھر لگے لوگوں کو مارنے، تو اس نے اپنی آزادی کو غلط استعمال کیا. جس کو کسی شکایت پیدا ہو جائے تو نفرت کرنے لگے اور اس سے وہ ریونج کی تدبیر سوچنے لگے، تو اس نے اپنی آزادی کو غلط استعمال کیا. اس کے برعکس دیکھیے کہ جس جو آدمی ایسا کرے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرے، اپنی وہم کو کنٹرول کرے، اپنی انا کو کنٹرول کرے، تو اس نے اپنی آزادی کو صحیح استعمال کیا. تو خدا کے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے فطرت کے نظام کے مطابق صحیح کام کیا، یعنی خدا نے انسان کو صلاحیت دی کہ وہ سوچے، فطرت کے نقشے کو جانے، صحیح و غلط کے بارے میں رائے بنا سکے. یہ سب فیکلٹی انسان کو دی گئی ہے. انسان سوچ کر سمجھ سکتا ہے کہ کون سا راستہ تباہی کا ہے، کون سا راستہ فلاح کا ہے. تو اپنی سوچ کر دیکھیے، اپنی سوچ کو پازیٹیو وے میں استعمال کرنا. جو آدمی اپنی سوچ کو پازیٹیو وے میں استعمال کرے گا تو اس نے اپنے کو خدا کی مدد کا مستحق بنا لیا. یہ سارا معاملہ جو ہے اس طریقے سے ہے کہ جو آدمی اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو نگیٹو رخ پر چلائے، اس نے اپنے آپ کو خدا کی مدد سے محروم کر لیا. تو اس کو کبھی بھی سچائی کا راستہ دکھائی نہیں دے گا، وہ صراط مستقیم پر نہیں چل پائے گا. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں بار بار طرح طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے. وہ سچویشن ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے. مثلا کوئی آدمی آپ کو پرووک کر دے تو ایک سچویشن کریٹ ہوئی. کوئی آدمی آپ کو گالی دے دے، کوئی بھی ایسی بات کرے جس سے آپ پرووک ہو جائیں، تو ایک سچویشن کریٹ ہوئی، ٹیسٹ کی سچویشن. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ اس ٹیسٹ میں آپ فیل ہو جائیں. اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ اس ٹیسٹ میں آپ فیل ہو جائیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ماسٹر آف سچویشن بننا ہے، سلیو آف سچویشن نہیں بننا ہے. سچویشن کو مینیج کرنا ہے. ماسٹر آف سچویشن بننے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ سوچیں، کچھ تھم کر کے، رک کر کے. آپ کے اندر جب ریونج کی آگ بھڑکے تو آپ اپنے کو تھامیں، اپنے کو کنٹرول کریں اور سوچیں. یعنی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، سوچ سمجھ کر اپنی رائے بنانا، سوچ سمجھ کر اپنا رویہ متعین کرنا، یہ ہے انسان کی ذمہ داری. چونکہ انسان کے اندر خدا نے یہ صلاحیت، یہ استعداد دی ہے، اس لیے وہ ایسا کرنا ہے. اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ ایسا کرے. جیسے کہ مجھے پیاس لگی تو
گلاس موجود ہے، میرے ہاتھ میں خدا نے طاقت دی ہے کہ میں ہاتھ کو یہاں لے جاؤں، گلاس کو پکڑوں، پکڑ کے یہاں لے آؤں اور گلاس کو پانی پیوں. تو پیاس تو اندر پیدا ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ خدا نے مجھے آنکھ دی کہ میں گلاس کو دیکھوں، ہاتھ دیا کہ میں خدا گلاس کو پکڑوں. تو یہ مجھے کرنا پڑے گا خود. اگر میں ہاتھ کو حرکت نہ دوں، گلاس کو اپنے ہاتھ سے نہ پکڑوں، گلاس کو اپنے منہ تک نہ لے جاؤں، تو ظاہر ہے کہ میری پیاس نہیں بجھے گی. اسی طرح سے خدا نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ سوچ سکے، چیزوں کو اسس کر سکے، چیزوں کو انالیسس کر سکے. وہ تو جو آدمی صحیح ڈھنگ سے انالیسس کرے، یعنی اپنی اس فیکلٹی کو، سوچنے کی فیکلٹی کو صحیح طور پر استعمال کرے. جیسے میں اپنے ہاتھ کو صحیح طور پر استعمال کیا تو میں نے گلاس کو پکڑا، اس کو منہ تک لے گیا اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی. تو میں نے اپنے ہاتھ کو استعمال کیا، اپنی آنکھ کو استعمال کیا. اسی طریقے سے انسان کے اندر سوچنے کی طاقت رکھی گئی ہے، اسس کرنے کی طاقت رکھی گئی ہے، انالیسس کرنے کی طاقت رکھی گئی ہے. اس طاقت کو آپ کو استعمال کرنا ہے، یہ فرض ہے. تو جب آپ اس طاقت کو استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ آپ کو دکھائی پڑے گا کہ ریونج کا راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، نفرت کا راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، نیگیٹو تھاٹ میں پڑ جائیں، نیگیٹو تھاٹ میں جینا یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ کی عقل یہ بتائے گی، آپ اپنی سوچ کے ذریعے یہاں تک پہنچیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ یہ ارادہ کریں گے کہ مجھے صحیح راستے پہ چلنا ہے، تو فوراً خدا کی مدد آپ کو آ جائے گی. کیونکہ خدا کی مدد، خدا کی تقویت کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو دیکھیے ہر سچویشن جو کریٹ ہوتی ہے وہ ہمیں دو چوائس کے بیچ میں کھڑا کر دیتی ہے، نیگیٹو رسپانس، پازیٹیو رسپانس. یعنی غصہ آیا تو یا تو غصے کو ہم نفرت بنا دیں یا ہم غصے کو فارگیو کر دیں. جب غصہ آیا تو ہم دو چوائس کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، یا تو ہم اس کو غصے کو بھلا دیں، غصے کو پی جائیں، یا غصے کو ہم نفرت بنائیں، انتقام بنائیں. تو دیکھیے، یاد رکھیے کہ زندگی نام ہے ڈفرینٹ سچویشن میں جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں پورا اترنے کا. اور ایک لفظ میں یہی ہے کہ ہر سچویشن میں یا تو آدمی نیگیٹو رسپانس دیتا ہے یا پازیٹیو رسپانس دیتا ہے. اگر آدمی نے نیگیٹو رسپانس دیا تو وہ خدا کی ہدایت سے محروم ہو جائے گا. اگر آدمی نے پازیٹیو رسپانس دیا تو اس کو خدا کی ہدایت ملے گی. تو نیگیٹو رسپانس دینے والا صراط مستقیم سے دور چلا جاتا ہے، اور سچویشن میں پازیٹیو رسپانس دینے والا اس کو صراط مستقیم کی توفیق ملتی ہے اور وہ صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے یہاں تک کہ منزل پر پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 214، البقرہ کی آیت نمبر 214 میں فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ ایمان لائے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ جو ہے
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214. یہ رسول اللہ کے زمانے کے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اور پھر سارے بعد کے لوگوں تک وہ اپلائی ہو رہی ہے. یعنی ڈائریکٹ طور پر جو ریویلیشن ہوا، ڈائریکٹ طور پر جو خدا کی طرف سے وحی آئی، تو اس زمانے میں آئی جب کہ صحابہ زندہ تھے. کیونکہ اب سارے ہی ایمان والے اس کا مخاطب ہیں، سب پر وہ اپلائی ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم کو جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ یعنی تم ایمان لائے، تم نماز پڑھتے ہو، تم رسول اللہ کے پاس بیٹھتے ہو، اور رمضان میں روزے رکھتے ہو، یہ سب کرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کی بنا پر ایسا کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو پچھلے اہل ایمان پر گزرے تھے، جو پچھلی امتوں پر گزرے تھے. ان پر مصیبتیں پڑیں، تکلیفیں پڑیں، ان کو ہلا مارا گیا، ان پر زلزلہ کی طریقے سے انہیں ہلا مارا گیا. تب جا کر کے جب وہ ٹیسٹ میں پورے اترے تب فیصلہ ہوا کہ یہ جنت والے لوگ ہیں. اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ جو 214 آیت ہے سورہ البقرہ کی، اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنت کا فیصلہ یا جنت کا داخلہ روٹین قسم کی دینداری پر نہیں ہوتا. ایک روٹین قسم کی دینداری ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور نماز 5 وقت کی پڑھنے لگے، خاص طرح کپڑا پہننے لگے آپ، اور عید بقرعید میں آپ شریک ہونے لگے، روزہ رکھ لیا سال میں. یہ روٹین کی دینداری. روٹین کی دینداری میں کر رہا ہوں جس میں کوئی کرائسس میں نہ پڑا ہو آدمی. تو ایک ہے روٹین کی دینداری، اور ایک ہے کرائسس میں دینداری. اس کو جھٹکا لگے، اس کا روٹین ٹوٹے، اس کو سیکریفائس کے لیول پر جا کر کے اپنے ایمان کا پروف دینا ہو. تو ایک ہے روٹین کی دینداری، اور ایک ہے سیکریفائس کے سطح پر، سیکریفائس کی سطح کی دینداری. یہ فرمایا بہت ہی زیادہ سوچنے والی آیت ہے کہ تم جو ایک روٹین کی دینداری اختیار کر لی ہے تم نے، تو تم سمجھتے ہو کہ یہ جنت کے لیے کافی ہے. تو ایسا ہونے والا نہیں. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الضراء مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹین کی دینداری پر جنت کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ کرائسس زندگی میں پیش آتا ہے، سیکریفائس کا موقع ہوتا ہے. اب نارمل سچویشن میں اپنی ایمان کا ثبوت دینا پڑتا ہے. زندگی میں ایک ہلچل آتی ہے جس کو زلزلہ کہا گیا اس آیت میں. زلزلہ خیز واقعات میں جب آدمی یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایمان میں پکا ہے، وہ خدا کی
اطاعت میں پکا ہے، تب جا کر اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے جنت کا. گویا کہ معمول کے حالات میں جنت کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، غیر معمولی حالات میں جب آدمی اپنے ایمان کا ثبوت دے دے تب جا کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. یعنی یہ آیت ہے، یہ جو آیت ہے اس میں ایڈریس کیا گیا تھا رسول اللہ کے زمانے کے اہل ایمان کو. لیکن آپ جانتے ہیں قرآن سب کے لیے ہے، تو اس وقت جس طرح انہیں خطاب کیا گیا تھا اسی طرح ہمیشہ کے لیے، ہر زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے جو انسان ہے وہ سب اس کے مخاطب ہیں، سب پر یہ آیت اپلائی ہو رہی ہے. اور وہ یہ ہے اس کا مطلب کہ معمول کی دینداری پر جنت کا داخلہ نہیں ملتا، بلکہ غیر معمولی حالات میں دین پر قائم رہے آدمی تب جا کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. جو لوگ روٹین کی دینداری اختیار کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں، بہت بڑے دھوکے میں. یعنی وہ اپنا ایک جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، فیملی لائف بتا رہے ہیں، اور اس میں ایک روٹین کی دینداری اختیار کر لیا انہوں نے. وہ تو ایک طرح کا اپینڈکس ہے، جسٹ لائک اپینڈکس، کہ اپنی جو دنیا دارانہ زندگی ہے اس میں ایک اپینڈکس لگا لیا انہوں نے، ایک ضمیمہ. دنیا دارانہ زندگی میں ایک ضمیمہ کے طور پر دین انہوں نے اختیار کر لیا. اس پر جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک بھونچال آئے گا اور اب نارمل سچویشن کریٹ ہوگی، غیر معمولی حالات پیدا ہوں گے. اور اس بحران کی صورت میں آدمی جب قائم رہے ایمان پر، اسلام پر، خدا کی اطاعت پر، تب جا کر وہ اس قابل بنتا ہے کہ اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کو خدا کی ابدی جنت میں داخل کیا جائے. دیکھیے قرآن کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216، 216 یہ ہے: عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے خیر اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو. دیکھیے ایک ہے کہ جو امیڈیٹ سچویشن ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ہم پسند ناپسند کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر شادی ہوئی، ایک ہسبینڈ ہے، ایک وائف ہے. اب وائف جو ہے اس کو کسی وجہ سے اچھی نہیں لگ رہی ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بیوی میرے لیے اچھی نہیں ہے. یعنی اس کا ایک وقتی تاثر کے تحت اس نے سمجھ لیا کہ یہ بیوی میرے لیے اچھی نہیں ہے. لیکن عین ممکن ہو
عین ممکن ہے کہ ان دا لانگ رن وہ اچھے ہو تمہارے لیے. اور اسی طرح سے ایک بیوی جو آپ کو اچھی لگے دیکھنے میں، ہو سکتا ہے کہ ان دا لانگ رن وہ اچھی نہ ہو آپ کے لیے. اس وجہ سے کیا کہا گیا کہ فوراً کوئی فیصلہ مت کرو، بلکہ جو کہتے ہیں نا ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کرو. حدیث میں آتا ہے کہ افضل العبادت انتظار الفرج. یہ ایک افضل عبادت ہے کہ آدمی کشادگی کا انتظار کرے. یہ افضل عبادت ہے کہ آدمی کشادگی کا انتظار کرے. یعنی ایک سچویشن پیدا ہوئی، وہ آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے، تو آپ جلدی سے فیصلہ نہ کر لیجیے، انتظار کیجیے. کہ آپ نے شادی کی، بیوی آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے، تو جلدی سے طلاق مت دیجیے، اس کو نیگلیکٹ مت کر دیجیے، اس کو چھوڑ مت دیجیے، بلکہ صبر کیجیے. اور عین ممکن ہے کہ آئندہ وہی بیوی آپ کے لیے رحمت بن جائے، وہی بیوی آپ کے لیے بلیسنگ بن جائے. اسی طرح اور بھی دوسری سچویشن، زندگی میں ہر وقت ہم کسی نہ کسی سچویشن میں مبتلا ہوتے ہیں. تو وقتی تأثر کے تحت، ظاہری حالات کے تحت ہم ایک رائے بنا لیتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو گڑبڑ ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو اسی کو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے برا ہو. اس لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے. چاہے شادی کا معاملہ ہو یا زندگی کے دوسرے معاملات ہوں، صبر کرنا بہت ضروری ہے. فوری تأثر کے تحت کبھی آدمی کو فیصلہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ چیزیں آج، یہ بار بار کا تجربہ ہے، ایک چیز آج کے لحاظ سے ٹھیک نہیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن مستقبل کے لحاظ سے وہی ٹھیک بن جاتی ہے. آج میں اور مستقبل میں بہت فرق ہو جاتا ہے. یہ بار بار کا تجربہ ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمی کو کہ آج اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں دکھائی پڑ رہی ہے تو مستقبل میں بھی وہ ٹھیک ہی نہیں رہے گی. عین ممکن ہے کہ مستقبل میں وہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ بھی عبادت ہے کہ آدمی انتظار کرے. ناخوشگواری کو برداشت کرنا بھی ایک عبادت ہے. ناپسند چیز کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رہنا بھی ایک عبادت ہے. کیوں؟ آدمی انتظار کر رہا ہے خدا کی اگلی نصرت کا. ایسا انتظار گویا کہ دعا ہے کہ اے خدا، آج جو چیز مجھے دکھائی دے رہی کہ ٹھیک نہیں ہے، کل تو مستقبل میں اس کو میرے لیے ٹھیک بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.